بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ الفاظ کی طاقت میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں جس نے واقعی یہ ثابت کر دیا ہے کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جب انسان حق کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو بہت سی رکاوٹوں، مخالفتوں اور بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں جو حق کے راستے پر گامزن ہوں ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اور لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں لوگوں پر جب آشکار ہوتی ہیں تو وہ شخصیت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ویسے بھی ایسی شخصیات برسوں بعد جنم لیتی ہیں جن کی شخصیات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ان کا ہر پہلو دوسرے پہلو سے بالکل مختلف ہوتا ہے مگر بے مثال ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک ہمہ گیر، ہمہ جہد شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری کی ہے۔ برسوں سے حق کے راستے پر گامزن ہے۔ یاد رکھیے، حق کے راستے میں بہت سی انسان کو تکالیف بھی سہنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر حق ہے تو پھر آپ کی مخالفت بھی ضرور ہوگی۔ حق کے راستے میں تکالیف تو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ پھر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس عہد میں انصاف کے محلات سے بھی حق کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حق مانگنے والوں کو حق نہیں ملتا، دوا کی خواہش رکھنے والوں کو مسیحا بھی دھکے دیتا ہے۔ روز آرزوؤں کا قتل ہوتا ہے۔ جھوٹ کی اس دھند میں سچ کے راستے تلاش کرنا بہت ہی دشوار گزار کام ہے، مگر ہمت ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اور ان کے پورے قافلے کی کہ وہ اس عہد بے ثمر میں بھی تاریک راہوں اور باطل راہوں پر مشکلات کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہتھیلیوں پر حق کے چراغ سجائے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ برسوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں پر ناز خود بھی فخر کرتا ہے۔ سرزمین باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنگ جیسے تاریخی شہر میں ڈاکٹر فرید الدین صاحب کے ہاں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو آگے چل کر فخر کا باعث بنتا ہے۔ اس بچے کو لوگ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹی وی پروگرام فہم القرآن کے ذریعے معاشرے کی بہتری کے لیے ساحری انداز میں خطابت کے جوہر دکھائے اور مقبولیت کے سفر کا آغاز کیا۔ آپ نے تدریس اور خطابت کے راستے سے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہی۔ اسی نے ایک مقصد کے لیے انہوں نے تحریر کو بھی ایک ذریعہ بنایا، پھر کئی کتابیں لکھ ڈالی۔ جب اس سفر نے وسعت اختیار کی تو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے منہاج القرآن کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو ہر جہت سے اسلام کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ پورے ملک میں پھیل گیا اور پھر یہ قافلہ رواں ہوا اور چلتے چلتے بیرون ملک میں بھی جا پہنچا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک مبلغ اور مقرر کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ دنیا آج بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کر رہی ہے۔ یہ کام ڈاکٹر صاحب نے برسوں پہلے شروع کر دیا تھا۔ معاشرے میں نفرتوں کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو کاوشیں ہیں برسوں پر محیط ہیں۔ میں جب بھی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیتا ہوں اپنی ناچیز سمجھ کے مطابق تو مجھے اس شخصیت کے بہت سے پہلو نظر آتے ہیں۔ مجھے ان پہلوؤں میں ان کی بے مثال کامیابی نظر آتی ہے اور ان کامیابیوں کا ایسا سفر ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔
اور اللہ کرے یہ کبھی بھی نہ رکے بلکہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے۔ شیخ الاسلام کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت انسان ہے۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں یا جن کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اکثر موڈی بن جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ موڈ سا بن جاتا ہے اور تفخر اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کی شخصیت معاشرے کے اس عمومی تاثر کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اخلاقیات کے اعلیٰ نمونوں کے ساتھ شائستگی سے پیش آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اخلاق حسن کی رہنائیوں کے ساتھ بولتا ہے۔ ہم ان کے جو شخصیت ہے اس کے چند پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بطور استاد بہت زبردست معلم ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ایسی فصل تیار کی ہے جو آج نہیں تو کل معاشرے میں بہار لے آئے گی۔ نمبر 2، بطور وکیل انہوں نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی۔ وہ تو اعلیٰ عدالت سے پکار کر کہتے رہے کہ آئین کے پہلے 40 آرٹیکل تو دیکھ لیں جو عام آدمی کے شہری حقوق ہوں جو آئین دیتا ہے۔ بطور مقرر ڈاکٹر صاحب نے خطابت کے اعلیٰ جوہر دکھائے۔ انہیں لفظوں کی ادائیگی اور ان کے ردھم پر ایسا عبور حاصل ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے تمام الفاظ، تمام ڈکشنریاں ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے فرقہ وارانہ نفرتوں کو ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی۔ یہ بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کمال ہے کہ ان کی بات مسلمانوں کے تمام فرقے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر قادری نے بطور مبلغ دنیا کو حیران کیا اور دوسرے مذاہب کے عمائے دین بھی ان کی تحقیقی و فکری خدمات کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری راہ حسین کے مسافر ہیں۔ بطور مصنف ہزاروں کتابوں کو تخلیق کرنے والے طاہر القادری نے بعض ایسے کام کر دیے کہ پچھلے 1400 سال میں کسی مسلمان کو فرصت نہ ملی کہ وہ یہ کام کر جاتا۔ آج فرقہ واریت کی آگ ہے، ڈاکٹر صاحب اس آگ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے دور حاضر کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق ہزارہا احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ان کا علمی و فکری کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی وہ خدمت ہے جو کوئی دوسرا مسلمان نہ کر سکتا۔ روز قیامت ایک یہی کام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا چہرہ روشن کر دے گا۔ یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت کے وہ پہلو تھے جو معاشرے کی بہتری کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ایک اور منفرد پہلو یہ ہے کہ وہ عرصہ دراز سے نظام بدلنے کے خواہش مند ہیں۔ انقلاب کی ایک آرزو ان کے سینے میں پنپ رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بھی قائم کی۔ وہ پاکستانی پارلیمان کے رکن بھی رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس رکنیت سے کوئی کام نہیں ہو رہا اور نہ کسی قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا استعفیٰ تھا۔ ان کی انقلابی تحریک کا سفر جاری تھا کہ ان سے خائف سیاسی مخالفین نے ان کے ادارے پر حملہ کروا دیا۔ سرکاری مشینری قتل عام کرتی رہی۔ حکمران وقت طاقت کے نشے میں ایسے لوگوں کو شہید کرواتے رہے جن کی زبانیں اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر تھیں اور ذکر اہل بیت میں مصروف تھیں۔ یہ مقدمہ آج تک عدالتوں میں ہے اور پاکستان میں نظام انصاف پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور ان کے ورثاء جن کے افراد شہید ہوئے، انہوں نے بھی ایک کمال دکھا دیا۔ انہوں نے حکمرانوں کی بڑی بڑی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا۔ یقیناً یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ جھکے نہیں، بکے نہیں، بلکہ ثابت قدم رہے۔ دوسری شاباش ڈاکٹر طاہر القادری کی ٹیم کے لیے وہ تمام حربوں کے استعمال کیے جانے کے باوجود بڑے صبر و تحمل کے ساتھ مقدمہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس نظام کو بوسیدہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو شعور ہی نہیں دیا گیا،
لوگ ووٹ دیتے وقت خارجہ پالیسی، ملک کے اندر ترقی کی منصوبہ بندی کو نہیں دیکھتے بلکہ وقتی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے صوبائی تعصب کے خاتمے کے لیے پاکستان میں فیصلہ کن قوتوں کو بہت عمدہ منصوبہ پیش کیا کہ پاکستان کے 30 یا 35 صوبے بنا دیے جائیں، اور یہ صوبائی تقسیم انتظامی بنیادوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ لسانی بنیادوں پر۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے نزدیک تعصبات، برادری اور جاگیردارانہ پس منظر کے حامل پاکستانی معاشرے میں اہل لوگوں کو ووٹ دیتے ہی نہیں اور وقتی اور ذاتی فائدوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں متناسب نمائندگی کا نظام رائج کیا جائے۔ شعور سے محروم کر دیے جانے والے لوگ تو فرعون کے ساتھ بھی خوش تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو شعور دیا جائے تاکہ یہاں اعلیٰ اور اہل قیادت سامنے آ سکے۔ ویسے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیاستدان تو پیدا کر رہی ہیں لیکن لیڈر پیدا نہیں کر رہی، کیونکہ سیاستدان صرف یہ سوچتا ہے کہ اس نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے، جبکہ لیڈر اگلی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ چونکہ یہاں مافیاز کا راج ہے، اس لیے یہاں اگلے الیکشن کی سوچ رکھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کاش یہاں لیڈر جیت جاتے، کاش لوگوں کو شعور ہوتا، کاش لوگ انقلابی سوچ رکھتے۔ میں جب بھی ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر خورشید رضوی کا یہ شعر بے اختیار یاد آ جاتا ہے کہ جس پھول کو دیکھتا ہوں یہی لگتا ہے کہ جس پھول کو دیکھوں یہی لگتا ہے کہ اس میں ایک رنج بھی رہتا ہے مسرت کے علاوہ۔ انشاءاللہ جس طرح ان کی لگن سچی ہے، ان کی کوششیں بارآور ہوں گی انشاءاللہ، اور پاکستان میں ایک ایسا سویرا طلوع ہوگا جس میں عوام کی حکومت ہوگی، اور عوام پاکستان خوشحالی کا سویرا ضرور دیکھیں گے، اور پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوگا۔ انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔